بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورتوں کی تراویح کا مکمل طریقہ، نیت، رکعتین، سورت، دعا اور مکمل طریقہ۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے، اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر رمضان المبارک جیسا مقدس اور بابرکت مہینہ نصیب فرمایا ہے، جس کے ہر گھڑی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہے۔ رمضان کا مہینہ جہاں روزوں کا مہینہ ہے، وہیں یہ قیام اللیل یعنی رات کی عبادات کا بھی مہینہ ہے۔ تھکاوٹ کی وجہ سے 20 رکعات تراویح پڑھنا مشکل ہو تو کیا تراویح کے 8 رکعات پڑھ سکتے ہیں؟ اور اگر کھڑے ہو کر پڑھنا مشکل ہو تو کیا بیٹھ کر تراویح کی نماز ادا کر سکتے ہیں؟ نماز تراویح کیسے پڑھی جائے؟ نماز تراویح پڑھنے کا مکمل طریقہ، نیت سے لے کر سلام پھیرنے تک، یہ تمام باتیں آج کی اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں۔ مجھے امید ہے اگر آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھ لیں گے تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی کنفیوژن یا سوال باقی نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ بہت سے آسان طریقے ہیں، آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے بات یہ ہے، نماز تراویح یہ سنت موقدہ ہے اور اس کا درجہ بہت بلند ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جس نے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان کے راتوں میں قیام کیا اور اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بہت سے خواتین یہ سمجھتی ہے شاید نماز تراویح یہ صرف مردوں کے لیے پڑھنا ضروری ہے اور خواتین پر اس نماز کا پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یاد رکھیں، شریعت کے احکامات میں جہاں مردوں کو مخاطب کیا گیا ہے، وہاں اکثر جگہوں پر خواتین بھی شامل ہوتی۔ دیکھیے، روزہ جس طرح رمضان المبارک کی خاص عبادت ہے، نماز تراویح بھی رمضان المبارک کی ایک خاص عبادت ہے۔ اس کا پڑھنا سنت موقدہ ہے۔ جس طرح مردوں میں اس نماز کا پڑھنا سنت موقدہ ہے، خواتین پر بھی اس نماز کا پڑھنا سنت موقدہ ہے۔ خواتین بھی نماز تراویح ادا کریں گے۔ مرد مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز تراویح ادا کرتے ہیں۔ خواتین گھر پر 20 رکعات نماز تراویح ادا کریں گے۔ اب اس میں ایک چیز اور ہے، نماز تراویح میں پڑھنا کیسا ہے؟ بہت سے خواتین پریشان ہوتے ہیں، نماز تراویح میں پڑھیں کیا؟ اس کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے اور کس وقت ہم نے نماز تراویح ادا کرنی ہے؟ یعنی عشاء کی فرض سے پہلے پڑھیں گے یا عشاء کی نماز کے بعد نماز تراویح ادا کریں گے؟ دیکھیں، عشاء کے جب آپ 4 رکعت فرض اور 2 رکعت سنت پڑھ چکے ہو تو اس کے بعد پھر آپ 20 رکعت نماز تراویح ادا کریں گے اور اس میں 2 رکعت کر کے آپ 20 رکعت پڑھیں۔ اگر 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے، لیکن بہت اور افضل طریقہ جو صحابہ اکرام بزرگان دین سے ثابت ہے وہ یہی ہے، 2 رکعت کر کے آپ 20 رکعت پڑھیں۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے 2 رکعت اور پھر 2 رکعت، جیسے ہی 4 رکعت مکمل ہوں گے، اب 4 رکعت کے بعد آپ نے تھوڑی دیر وقفہ کرنا ہے، جیسے ترویہ کہا جاتا ہے۔ اس میں آپ خاموش بیٹھے رہیں یا پھر کچھ ذکر اذکار، تسبیح، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، درود پاک، یا پھر تراویح کے مخصوص تسبیح سبحان ذی الملک والملکوت، اگر وہ آپ کو یاد ہے سب سے بہتر ہے۔ یعنی ہر 4 رکعات کے بعد آپ کو تھوڑی دیر کا وقفہ کرنا ہے، تھوڑی دیر آپ نے رکنا ہے تاکہ جسم کو راحت ملے۔ اس کے بعد پھر آپ نے دوبارہ نماز جاری رکھنی۔ اسی طرح 2 رکعت کر کے 20 رکعت، اور ہر 4 رکعت پر تھوڑی دیر آپ نے وقفہ کرنا ہے۔ اس میں ایک اور چیز ہے، بہت سے خواتین پریشان ہوتی ہے، ہم نے پڑھنا کیا ہے، کون سی صورتیں پڑھنی ہے، اس میں کیا کچھ پڑھا جاتا ہے؟ میری پیاری اسلامی بہنوں، بالکل آسان طریقہ ہے۔ جو بھی آپ کو قرآن مجید کا حصہ یاد ہے، جو آپ کو قرآن مجید کی صورتیں یاد ہیں، وہ آپ نماز تراویح میں ترتیب کے ساتھ تلاوت کریں گے۔ قرآن کریم کا پڑھنا یا سننا تراویح میں بڑی فضیلت رکھتا ہے، لیکن اگر حفظ یاد نہ ہو تو چھوٹی صورتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ فرض کریں آپ کو قرآن مجید کی آخری 10 صورتیں یاد ہیں تو آپ ہر رکعت میں ایک صورت تلاوت کریں گے۔ اس طرح آپ کو 10 رکعت نماز تراویح مکمل ہو جائے گی۔
10 صورتیں بھی مکمل ہو جائیں گی، پھر دوبارہ سے شروع کر لیں 10 صورتیں اسی ترتیب پر، اسی طرح پھر دوبارہ 10 رکعات بھی مکمل ہو جائیں گی اور 10 صورتیں بھی مکمل ہو جائیں گے، تو اس طرح آپ کی 20 رکعات مکمل ہو گئی۔ اگر آپ کو 10 صورتیں یاد نہیں ہیں، چاروں قل یاد ہیں، تو آپ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک اور قل کر کے چاروں قل 4 رکعت میں پڑھیں، 4 رکعت مکمل ہو جائے گی، پھر 4 صورتیں بھی مکمل ہو جائے گی، اور اسی طرح 4 رکعت کر کے 20 رکعات ادا کریں۔ فرض کریں اگر آپ کو ایک ہی صورت یاد ہے، یعنی کوئی ایسی اسلامی بہن جو یہ کہتی ہے مجھے چاروں قل بھی نہیں آتے، صرف ایک صورت سورہ اخلاص قل هو اللہ احد یہ صورت یاد ہے، تو تب بھی آپ یہ صورت تلاوت کر سکتی ہیں۔ ہر رکعت میں یعنی 20 رکعات ہیں، تو 20 رکعتوں میں آپ یہی سورہ تلاوت کریں، آپ کی نماز بلا کراہٹ ہو جائے گی۔ سورہ فاتحہ کے بعد آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں، اسی طرح آپ نے 20 رکعت مکمل کرنی ہے۔ اس میں یہاں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ نیت کیسی کرنی ہے۔ نیت یہ ضروری ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، نیت کے عربی الفاظ تو ہمیں آتے ہی نہیں۔ دیکھیں نیت کیا ہے؟ نیت دراصل دل کا پختہ ارادہ ہے۔ آپ کے دل میں بات موجود ہے، آپ اللہ کے لیے عشاء کے بعد تراویح پڑھ رہی ہیں، تو یہی نیت ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر دل کی تسلی کے لیے نیت کرنا چاہتے ہیں تو نیت کریں۔ میں نے 2 رکعات نماز تراویح کی نیت کی، اللہ تعالیٰ کے واسطے میرا منہ کعبہ شریف کی طرف، یا 20 رکعات کی ایک ساتھ بھی نیت کر سکتے ہیں۔ میں نیت کرتی ہوں 20 رکعات نماز تراویح کی، اللہ تعالیٰ کے واسطے میرا منہ کعبہ اللہ کی طرف، دل ہی دل میں ارادہ کر لیں، بس اتنا ہی کافی ہے۔ نیت ہو گئی۔ نیت کرنے کے بعد آپ کو تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرنی ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے اور یہ پڑھنا شروع کریں گے جس طرح میں بتا چکا ہوں۔ عشاء کے 4 رکعات فرض اور 2 رکعات سنت پڑھنے کے بعد آپ 20 رکعات نماز تراویح ادا کریں گے۔ وتر نہیں پڑھیں گے کیونکہ وتر تراویح کے بعد پڑھنا افضل ہے۔ پہلے ہم نے تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کی، اب یہاں پر سب سے پہلا ہم نے ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ مکمل ثنا پڑھیں، اس کے بعد پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ کوئی صورت ملا لیں، جو بھی آپ کو صورتیں یاد ہوں ان میں سے ایک صورت آپ تلاوت کر لیں ترتیب کے ساتھ، یعنی جو رکعات آپ پہلے پڑھ رہے ہوں اس میں پہلی صورت اور اگلے رکعت میں اس سے اگلی صورت۔ مثال کے طور پر آپ نے پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الفلق پڑھی، تو دوسری رکعت میں آپ قل اعوذ برب الناس ہی پڑھیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ پیچھے کی طرف لوٹیں، یعنی دوسری رکعت میں ایسی صورت پڑھیں جو قرآن کی ترتیب میں پہلی آتی ہو۔ اس طرح کرنا مکروہ تنزیہ ہے۔ تو ترتیب کے ساتھ آپ صورتوں کی تلاوت کریں گے۔ صورت ملانے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، جس طرح رکوع کی تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم کم از کم 3 بار یہ تسبیح پڑھیں۔ اس کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں اور ربنا لک الحمد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے اور دونوں سجدے کریں گے۔ سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت میں جب پہنچیں گے تو اب سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ، پھر کوئی صورت ملا لیں۔ اس کے بعد پھر اسی طرح رکوع کریں، رکوع سے کھڑے ہوں گے، سمع اللہ لمن حمدہ، اس کے بعد دونوں سجدوں کریں۔ سجدے کی تسبیح، ذکر، اذکار وغیرہ جس طرح پڑھتے ہیں باقی نماز میں اسی طرح، اس کے بعد پھر قیدے میں بیٹھیں گے اور اتحیات درود شریف دعا پڑھ کر دائیں اور بائیں سلام پھیریں گے۔
اسی طریقے سے آپ نے 2 رکعت کر کے 20 رکعت نماز تراویح ادا کرنی ہے، یعنی صرف نماز تراویح کی نیت کریں گے، باقی نماز کا طریقہ وہی ہے جو نفل یا سنت کا ہوتا ہے۔ اسی طرح 2 رکعت کر کے آپ 20 رکعت نماز تراویح ادا کریں گے، اور ہر 4 رکعت پر تھوڑی دیر کا وقفہ کرنا ہے۔ یہ نماز تراویح کا مسنون طریقہ ہے۔ اب ہم نماز وطر ادا کریں گے۔ وطر کی نماز میں آپ دعائے قنوت پڑھیں گے۔ اگر آپ تہجد پڑھنا چاہتے ہیں اور آپ کو اپنے آنکھ کھلنے پر بھروسہ ہے تو تہجد کے بعد پھر جب تہجد میں اٹھے سحری کے وقت تہجد پڑھیں، اس کے بعد پھر نماز وطر ادا کر لیں، کیونکہ آخری نماز وطر کو بنانا مستحب ہے۔ لیکن اگر سحری میں آنکھ نہ کھلنے کا ڈر ہو تو تراویح کے فوراً بعد ہی وطر پڑھ لیں۔ ناظرین، تھکاوٹ کی وجہ سے 20 رکعت تراویح پڑھنا مشکل ہو تو کیا تراویح کی 8 رکعت پڑھ سکتے ہیں؟ ناظرین یاد رکھیں، 20 رکعت تراویح سنت موقدہ ہے۔ سنت موقدہ کو بلا وجہ چھوڑنا گناہ اور قابل ملامت ہے۔ خلفائے راشدین کے عہد سے 20 رکعت کا ہی معمول رہا۔ ایسے شخص اگر بہت زیادہ تھکاوٹ میں ہے یا کوئی شدید جسمانی عذر ہے یا طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، پھر تراویح میں رعایت لی جا سکتی ہے۔ بہتر یہ ہے بالکل نہ چھوڑیں، کیونکہ یہ پورے سال میں ایک بار یہ موقع ملتا ہے۔ کچھ نہ کچھ تو پڑھ ہی لیں، تو اس میں اگر مجبوری ہو تو 4 بھی پڑھیں، 8 پڑھیں، 12 پڑھیں، 16 پڑھیں، لیکن 8 کی عدد کی کوئی خاص شرعی حیثیت تراویح کے معاملے میں نہیں ہے۔ یہ جو بخاری حدیث کی پیش کی جاتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 8 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ یہ دراصل تہجد کی نماز کا ذکر ہے، جس کا تراویح سے الگ مقام ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک، بلکہ چاروں فقہا امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کے نزدیک ان کے جو فتویٰ ہیں اس سے یہی پتہ چلتا ہے سنت تراویح 20 رکعت ہی ہے، اس میں 8 کے عدد کی کوئی خاص قید نہیں۔ تراویح میں ہاں سنت موقدہ ہے، اس میں مشکل ہو رہی ہے یا کوئی واقعی تھکاوٹ ہے، جو جتنی چاہے پڑھ لیں، اللہ جتنی توفیق دے، 8 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 12 پڑھ لیں، لیکن جتنی زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا، رمضان کی برکتیں سمیٹنے کا موقع ملے گا۔ لیکن عام حالات میں تندرست انسان کو 20 رکعت کا ہی معمول بنانا چاہیے۔ اچھا، اگر یہ 8 رکعت تراویح بھی آپ کے لیے کھڑے ہو کر پڑھنا مشکل ہو رہا ہے تو یاد رکھیں نفل نماز بیٹھ کر بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر تھکاوٹ زیادہ ہے تو بیٹھ کر پڑھ لیں۔ آپ 20 رکعت پوری کریں لیکن بیٹھ کر لیں تو یہ اس سے بہتر ہے۔ آپ نماز ہی چھوڑ دیں، بلا عذر بیٹھ کر پڑھنے سے ثواب آدھا ہو جاتا ہے، لیکن عذر کی صورت میں اللہ تعالیٰ پورا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ نماز تراویح پڑھنے کا مفصل طریقہ تھا۔ امید ہے آپ کو میرے تمام باتیں مسائل سمجھ آ گئی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اس رمضان مبارک میں خوب عبادت کرنے اور تراویح کی پابندی کرنے کے توفیق عطا فرمائیں، اور ہماری ان تمام کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو کمنٹ کر کے اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس کار خیر میں حصہ لینے کے لیے کم از کم کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا، تاکہ دوسروں کے لیے بھی یہ ترغیب بنے۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کی بھی اصلاح ہو سکے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔